بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 30 منٹ میں آج کے مہمان سید عمران علی شاہ صاحب، جو محتاج تعارف نہیں، خود نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں. تعلیم، تربیت ان کا بنیادی میدان اور سماجی بھلائی کے مختلف کاموں میں بھی مگن مصروف رہتے ہیں. سید عمران علی شاہ صاحب، پروگرام 30 منٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. عمران شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا آپ سے آپ کا تعارف. ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے شاید آپ کی شخصیت، آپ کا کام ابھی تک نہ پہنچا ہو، تو میری خواہش ہے کہ آپ اپنا تعارف خود کرائیے. مقبول صاحب، بہت شکریہ. میرا نام سید عمران علی ہے اور میرا تعلق لیا سے ہی ہے. اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنی جو اسکول تک کی تعلیم میری حاصل کی، میں نے وہ لیا پبلک اسکول، جس کو آج کل ہم DPS بولتے ہیں، نرسری سے لے کے میں نے میٹرک تک یہاں تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد میں نے FSC کی تھی گورنمنٹ ڈگری کالج لیا سے. گریجویشن بھی میں نے وہیں سے کی. اور پھر میں ماسٹرز کے لیے چلا گیا تھا انٹرنیشنل ریلیشن میں. میں نے ماسٹرز کیا پہلا BZU ملتان سے، اور اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا GC یونیورسٹی فیصل آباد سے. اور اس کے علاوہ پھر میں نے ایک اور ماسٹرز بھی کیا تھا اسپیشل ایجوکیشن میں. تو اس کے بعد یہ کہ میں شروع سے ہی وابستہ ہو گیا تھا ٹیلی کام سیکٹر سے. لگیا میں نیا سیکٹر تھا، تو اس کے بعد پھر مجھے چانس ملا اپنے ہی سیکٹر میں، اپنے انٹرسٹ کے سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں کام کرنے کا. تو میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی PRSP میں 2006 میں. میں نے سٹارٹ کی جاب ایز سوشل. عملی زندگی کا آغاز آپ نے 2006 نہیں سر، اگر عملی زندگی کی بات آپ فرماتے ہیں تو وہ 2003 میں ہی آ گیا تھا. ماسٹرز کے فوراً بعد میں نے خان کالج آف کامرس میں ایز لیکچرر پڑھانا شروع کر دیا تھا. گریجویشن کی کلاسز کو اپنا بزنس کمیونیکیشن، رپورٹ رائٹنگ اور پاک اسٹڈیز. تو اس کے بعد پھر جسے باقاعدہ جاب کہتے ہیں، تو وہ جاب میری اسٹارٹ ہوئی 2006 میں، 4 میں اسٹارٹ ہوئی تھی موبلنک میں. پھر میں نے 2004 اور 5 میں جاب کیا ٹیلی کام سیکٹر میں. 2006 میں آ گیا تھا اس میں اپنا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ گیا تھا. تو 2006 سے لے کر تقریباً 2019 تک میں باقاعدہ اس میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، جس سے ابھی وابستگی میری ہے. اور ساتھ کے ساتھ مجھے گورنمنٹ جابس کرنے کا بھی موقع ملا 2 دفعہ میں، اور بڑے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میرا سیکھنے کا عمل جاری و ساری ہے. آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا تھا کہ سماجی خدمات کے حوالے سے، تو سر میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جس کے کہا جاتا ہے سوشل اینیمل ہے. ہم سماجیات سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتے. تو میں روز اول سے نرسری سے ہی بہت سوشل تھا. وہ آج تک میرے اندر بلٹن ہے، میری روح میں سرایت کی ہوئی یہ چیز. تو جہاں مجھے سماج بلاتا ہے، جس کیپیسٹی میں، چاہے وہ ٹیچر کی کیپیسٹی میں بلائے، چاہے مجھے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکسپرٹ کی کیپیسٹی میں بلائے، چاہے مجھے وہ کالم رائٹر کی کیپیسٹی میں بلائے، تو میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں. اچھا شاہ صاحب، بچپن کا آپ نے ذکر کیا، بچپن میں آپ کی تعلیمی اچیومنٹس کا آپ نے ذکر کیا، گریجویشن ماسٹر کی بات کی. بچپن میں جو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، آپ اچھے ڈیبیٹر تھے، آپ اچھے نعت گو تھے، آپ اچھے گیت گایا کرتے تھے. بچپن کی یادیں تو آپ کو آتی ہوں؟ جی سر، بالکل. میں بلکہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلی نعت اپنی پڑھی تھی 1986 میں. میں تب نرسری میں آیا تھا، ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں آیا تھا. تو مجھے یاد ہے بہت چھوٹی میری ہائٹ تھی. تو اس وقت میرے ایک محسن استاد رانا نذیر احمد مجاہد نے مجھے اس کمپٹیشن میں مائک تک پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. اور وہ ایسا بلند کیا کہ اس کے بعد میں یونیورسٹی تک پھر میں ملی نغموں، نعتوں اور اپنا تقاریر مقابلے میں ٹاپ کرتا ہے الحمدللہ. رانا نذیر مجاہد صاحب کا DPS اور لیا پبلک اسکول کے لیے بڑا اچھا، بہت شاندار کنٹریبیوشن. کوئی شک نہیں، وہ ایک بہت احسان ہے لیا پہ. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کی اب آف شوٹس نکل رہی ہیں. اب سنا ہے پہلے چوکازم گیا تھا، فتح پور کے لیے بھی DPS بن رہا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ رانا نذیر صاحب کو جاتا ہے. یہ رانا صاحب جو ہے بانیان میں، بالکل بانیان. اور ظاہر یہ ان کا جو پودا ہے اب
تناور درخت بن رہا ہے. بالکل ایسے بالکل ہزاروں طلبہ و طالبات فارغ ہو. جی اللہ کا شکر ہے, بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور بڑے شاندار خدمات سے انجام. بالکل ایسے بالکل. سید عمران علی شاہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. کہہ سکتے ہیں سر. شاہ صاحب کوئی ایسی کمی جو آپ دیکھتے ہو کہ زندگی میں یہ کرنا چاہتا تھا جو اب تک نہ کر سکا؟ ہاں سر, میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ زندگی کسی بھی حصے میں ہوں, آپ کو رہنمائی اور رہبری کی ضرورت رہتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے کریئر کے انیشیل جب کریئر سٹارٹ ہوا میرا, تب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ کو اور بھی بہتر مطلب کریئر کوچ مل جاتا, مجھ کو گائیڈ لائن دینے والا مل جاتا, تو شاید میں کسی اور لیول کے مطلب کریئر کو اٹین کر پاتا. لیکن میں ابھی بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لائف میں جو بھی سوچا تھا, جو بھی جس چیز کو میں نے سوچا کہ یہ حاصل کرنا ہے, تو پروردگار نے میرے لیے وہ حصول آسان بنا دیا, میں نے حاصل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ چیز ہے کہ ایک تشنگی رہتی ہے کہ علم کا جو ہے حصول علم کی تشنگی ہے. سر میری بڑی خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی ویل بیفور ٹائم کر لیتا جی, تو بٹ وہ اب یہ کہ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جلد از جلد اسٹارٹ کر دوں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اگلے سال کے کسی اس میں شروع کر دوں انشاءاللہ. اچھا, یہ جو کمی ہے ظاہر ہے کہ ہر انسان میں سمجھتا ہے کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے. جی سر. آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچوں میں وہ نہ رہے؟ ہاں میں اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل, میں یہ چاہوں گا کہ پہلی بات ہے کہ میں نے اپنے امی ابو نے میرے کیا کیا کہ انہوں نے میرے کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو میرے تک بہت اچھی پہنچی, اور میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میری بیٹی مجھے کہتی کہ بابا میں نے نا کمپیوٹر سائنس میں کچھ کرنا ہے, میں اسے کہتا ہوں بالکل کریں. ٹھیک ہے, تو باقی حالانکہ اس کے جو کزنز ہیں ان کا ایپٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں بیٹے, آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں. میرے بیٹے کا انٹرسٹ جو ہے وہ لائف اسٹاک میں بہت ہے, ڈیری ڈیولپمنٹ میں بہت ہے, اس کو میں کہتا ہوں آپ وہ پڑھو تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤ. اب یہ کمی میں ان میں پوری کروں گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں نہیں کوئی ایسا سپورٹ مل سکا, سپورٹ میکانزم نہیں مل سکا کہ جہاں میں ہاں پراپر فاسٹ ٹریک پہ اپنی جگہ پہنچ جاتا, تو بچوں کے لیے انشاءاللہ ٹریک میں بناؤں گا, انشاءاللہ بنا رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ. شاہ صاحب آج کل الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہونا شروع ہو گئی. سیاسی جماعتیں, سیاسی امیدواران, کارکنان اپنی الیکشن کو آگے بڑھانا انہوں نے شروع کر دیا. کیا توقعات ہے آپ کو؟ سر دیکھیں, یہ بات تو بالکل بہت اہم ہے کہ ہم جمہوری عمل کو جتنی جلد ہو سکے ہم اس کا ہم اپنا اتنا بہتر ہے. اور جمہوریت بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ وہ ہمارے لیے راہیں کھولتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے لوگ اس طرح سامنے آ رہے ہیں. ہمارے آل اوور پاکستان بڑے نوجوان بڑے اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں. امید کہ ہمیں وہ ایک بڑی خوبصورت ایک اپنا بال کا شعر ہے کہ پیوستہ ہے شجر سے امیدہ بہار رکھ, تو امیدہ بہار ہے انشاءاللہ. لوگ اچھے آ رہے ہیں سامنے, پڑھے لکھے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں, اور ہم سب کو معلوم ہے جب پڑھے لکھے لوگ سامنے آتے ہیں تو حالات بہتری کی طرف ہی جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اچھے لوگ آئیں, اللہ کرے. مینیفیسٹو میں ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں ویورز سے کہ برائے کرم ووٹ آپ اپنی مرضی سے دیں, مگر یہ ضرور دیکھیں کہ جو منشور پیش کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی امنگوں کا ترجمان ہے کہ نہیں. شاہ صاحب آپ کے نوٹس میں ہے کہ یہ پروگرام فیس بک لائیو ہوتا ہے سر, اور ہمارے فیس بک کے جو دوست ہیں وہ پھر اپنے مہمانوں سے سوالات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس شخصیت کو رہنما تصور کرتے ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر آپ دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مفتی نعمان جی, بہت خوبصورت سوال فرمایا آپ نے. مفتی صاحب, میں مسلمان ہوں, میری ایک جسے کہتے ہیں ایک میری خواہش ہے, اور میری ایک کیا کہتے ہیں سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش میں اپنے آقا انعامدار کا صحیح ان کا جسے کہتے ہیں نا پیروکار بن سکوں. آپ جیسی شخصیت نہ کائنات میں کوئی تھی نہ کائنات میں کوئی آئے گی. آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو سب سے بڑی شخصیت آپ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں. اگر ہم ان کی پیروکاری کر سکیں, اگر میں ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش بھی کر لوں تو میں سمجھوں گا میں فلاح پا گیا. سبحان اللہ. جی شاہ صاحب, آج لیا کے مسائل کی اگر ہم بات کریں تو لیا کے سیدھا مسائل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سر ایک تو میں نا آپ کا بڑا اس معاملے میں مدح کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بڑے ہی اہم مسائل کو اٹھاتے ہیں. اگر آپ لیا کے مسائل کی بات کریں نا سر, تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو بالکل عدم توجہ کا شکار ہیں.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں تھا. لیا تو بڑا اور امن بڑا خوبصورت شہر ہے. اس کے جو امن کے معاملات ہیں, جو امن کی صورتحال اس فضا کو بحال ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ میں چاہوں گا کہ یونیورسٹی آف لیا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ یونیورسٹی بن چکی ہے. اس یونیورسٹی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے نا ہمیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے, بحیثیت شہری اٹھانے پڑیں گے, بحیثیت سوسائٹی اٹھانے پڑیں گے کہ یونیورسٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. جب یونیورسٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی تو یقین کیجیے ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ 6 مہینوں میں 6 سے اوپر تو وائس چانسلر تبدیل ہو گئے. اب جب ادارے کا سربراہ تبدیل ہوتا رہتا تو ادارے کی جو ہے نا تو جو کہتے ہیں نا جسے ترجیحات کا تعین نہیں ہو پاتا, استحکام نہیں ہو پاتا. جو وائس چانسلر صاحب ہے وہ اپنی سیٹ کے اس میں چکر میں جی تو ادارے پہ کیا توجہ دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لیا کو اللہ نے مہربانی فرما دی ہے, یونیورسٹی آف لیا مل چکی ہے, تو میری خواہش ہے کہ یہ کامیاب ہو جو اپنے پیروں پہ کھڑی جائے. اور اللہ کرے اتنی اچھی, کیونکہ لیا میں تعلیم کی تو کمی ہے ہی نہیں, لیا میں بہترین ہیومن ریسورس کی کمی بھی نہیں ہے. اور اب ایک سب سے خوبصورت چیز یونیورسٹی آ چکی ہے تو اس یونیورسٹی کو اپنے پیروں پر جلد از جلد کھڑا ہونا چاہیے. لیا کے شہری جو ہیں اور والدین ہیں ان میں یہ خواہش ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو تعلیم کے ذریعے پروموٹ کریں. بالکل ایسا, تعلیم کے علاوہ ان کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں. سر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, کسی پڑھے لکھے نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کو محرومی سے بچانا ہے تو ان کو روشنی دیں گے, روشنی تعلیم ہے. تو بے شک اگر ہم شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں تعلیم کا میدان چننا پڑے گا. اور ہمارے لیے تو یونیورسٹی آف لیا جو ہے کسی, میں نے کہا خدا کے بہت بڑے انعام سے کم نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے آ رہے ہیں, ہمارے جو اللہ کرے جو بھی MP ایم این ایز ہیں وہ سوچ لیں کہ اس یونیورسٹی کو نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی معیار تک پہنچانا ہے. آواز اتحاد ہمارے مستقل دوست ہیں, وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے آپ سے پوچھا پاکستان جیسے ملک میں ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے. وہ آگے پوچھتے ہیں کیونکہ یہاں پارٹی منشور کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیے جاتے بلکہ شخصیت کو ووٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سر میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ کو کسی بھی حالات میں نا امید نہیں ہونا. قرآن کریم کا فیصلہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امید ایک واحد ایسی کرن ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, جسے کہتے ہیں آپ کو ہر وقت آپ کو تیار کرتی رہتی ہے. آپ کو پرامید رہیں اس ملک میں انشاءاللہ جمہوریت نہ صرف بڑھے گی بلکہ یہ جمہوریت آپ کی آگے ترقی کی راہ میں تعلیم کرے گی انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب جب میں نوجوانوں کے دیکھتا ہوں, اپنے ارد گرد نوجوان دیکھتا ہوں, بازاروں میں, کھیتوں کھلیانوں میں, گراؤنڈز میں, پارکس میں, سڑکوں پہ, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا آج کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے. اسے اپنی زندگی کی کوئی سمت نظر نہیں آتی, اسے کوئی کیریئر بلڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے, کیریئر کونسلنگ کا کچھ معلوم نہیں ہے. آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کوئی اپنی علم اور اپنے تجربے سے اس سوال کے جواب میں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ جی سر بالکل, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرا اوور آل جو ایکسپیرینس ہے زندگی میں جابس کا, پروفیشنل ایکسپیرینس میرا 23 سال کا ہے. اس 23 سال کے ایکسپیرینس میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے اوپر نوجوان, اور کسی بھی ملک کے لیے یہ پاپولیشن اتنی ایٹریکٹیو پاپولیشن ہوتی ہے, اتنی زبردست پاپولیشن ہوتی ہے جو کسی ملک کی مضبوط بنیادیں فراہم کر سکتی ہے, کسی ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوان پڑھ لکھ کر بھی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, انہوں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ڈگری ان کے لیے بینیفیشل ہے. میں آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی جب پروگرام سے پہلے کہ بدقسمتی ہے کہ بھیڑ چال کا سلسلہ ہے. مطلب اگر تو ایک دفعہ شروع ہوگی بھیڑ چال تو ڈاکٹر بنانا ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بنانے کے چکر میں وہ اپنے بچوں کو انگزائٹی کا شکار کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایک بچہ اٹین نہیں کر پاتا ہوتا ہے نمبر, تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. اچھا, نمبر حاصل کر بھی لے تو اگر سیٹیں جو مخصوص سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے انجینئرنگ کا ایک دفعہ بھوت سوار ہوا قوم کے سر پہ. میں ایک بات بتاؤں کہ ہم ایک بات ایکسیپٹ کر لیں کہ صرف اور صرف
ڈاکٹرز انجینئرز ہی نہیں، بہت سے ایسے شعبے ہیں جو زندگی میں بہت اہم ہیں اور وہاں سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، وہاں سے کریئر بنایا جا سکتا ہے، اور آپ ایون کریئر کے ساتھ ساتھ آپ نیشن کو بھی پے بیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں کئی ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے بولڈ اسٹیپ لیے. انہوں نے اپنے بچوں کو ویٹرنری میڈیسن میں بھیج دیا، انہوں نے فارمیسی میں اپنے بچوں کو بھیج دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو جینیٹک انجینئرنگ میں بھیج دیا. تو وہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں. میں یہاں اپنے ایک دوست کو مینشن کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر مسرور عالم ہے، میرے دوست ادھر لیا سے بلانگ کرتے ہیں، میرے کلاس فیلو تھے. انہوں نے ایم فل کیا مائکرو بایولوجی میں، پھر پی ایچ ڈی کی، اب وہ وائرولوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے مطلب ان کی جو ان کے آرٹیکلس ہیں وہ بڑے بڑے جرنلز میں آتے ہیں، پبلش ہوتے ہیں. ان کی ریسرچ سے دنیا بینیفٹ کر رہی ہے. اور جب یہ کووڈ ویکسین آئی تھی تو اس میں انہوں نے ریسرچ میں اپنا حصہ ڈالا تھا. تو بات یہ کہ کریئر کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ اس سے لوگ کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ آ جائے، آپ تھوڑا سا باہر نکل کے سوچیں کہ دنیا کتنی وسیع و عریض ہے. اور علوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ علم کی تو کوئی جسے کہتے ہیں حد نہیں. اچھا شاہ صاحب، نوجوانوں کو پوری سوسائٹی میڈیا کی شکل میں، سیاست کی شکل میں، ہر طبقے سے ان کو کیپچر کیا جا رہا ہے. مایوسی ان میں، امنگ نہیں، مایوسی ان میں بھری جا رہی ہے. آپ اس بات سے شاید اتفاق نہ کریں، مگر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. مفتی صاحب بھی اسی بات کے قائل ہیں. تو کس طرح وہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے. آج کے دور میں ہم اپنے نوجوان کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں کہ وہ ستاروں پر کمند ڈالنے کے قابل ہو سکے؟ سر میں پھر بھی بات کروں گا کہ ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ ٹول ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایک تو یہ، دوسری بات ہے کہ تربیت. اب ایک طرف تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے تربیت کا. ہم اپنے نوجوانوں کو جب تک تربیت کی طرف نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ڈگری حاصل کر لی، ڈگری حاصل کر کے آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے جاب مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو نئے علوم کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو دنیا نے اب دیکھیں، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں آپس میں، اور ہم یہ فیس بک لائیو جا رہے ہیں، تو دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے یہ بہت وسیع اور دنیا ہے. ایجاد کے بعد یہ سہولت پیدا ہوئی. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. یہ ایجاد اور سائنسی ٹیکنالوجی کے ماض وجود میں آنے کے بعد ظاہر ہے جس نے فیس بک بنائی ہے، جس نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، اس نے صرف تعلیم، روزگار اور ملازمت کے حصول کے لیے نہیں لی، اس نے کچھ اور پیدا کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن کرنے کے لیے کیا. مگر ہمارے یہاں جو تصور ہے ایجوکیشن کا، نوکری اور کرر کی، تو پھر کس طرح انوویشن کس طرح ہے؟ ایک چیز تو میں پھر یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کو اگر آپ جوڑتے ہیں مکمل طور پہ پیشہ ورانہ پیشے کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ، تو یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. یہ ایک ناانصافی ہے. کیونکہ تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ تو شعور بیدار کرنا ہے. اور جب آپ کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے تو آپ کی دماغ کی جسے کہتے ہیں نا کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آپ کو سوچنے کے نئے سے نئے مواقع دستیاب ہوتے ہیں. ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم اپنی تعلیم، اب ایک معیاری تعلیم کا مسئلہ ہے، یا ہمارے پاس تعلیم کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے اتنا دیگر ممالک میں ہے، لیکن ان تمام وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنی اچھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اتنی تو ہمارے پاس ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاتھ، سب کے ہاتھ میں آج موبائل ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ 8 گھنٹے سے اوپر جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہمارا اسکرول کر رہا ہے، صرف ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اب آپ اس ویڈیوز دیکھنے کو اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے کتنے پروڈکٹیو ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. تو قیمتی ترین ٹائم جس کی تلافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ چاہیں تو اسی ٹائم میں آپ کوئی ٹیکنیکل کورس کر سکتے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، آپ فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ ای کامرس کی طرف جا سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے، میں کئی ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، سر وداؤٹ انویسٹمنٹ سٹارٹ کیا، گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گرافکس کے جو ڈیزائنز ہیں وہ آن لائن بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک بچہ میرا اسٹوڈنٹ بتاتا ہے جی میں روز کم از کم 3 سے 4 اچھے سے لوگوز ڈیولپ کر لیتا ہوں یا گرافک ڈیزائن کر کے لوگوں دیتا ہوں، 5 سے 7 ہزار کما لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک بچہ، میں اس کو کہتا ہوں وہ 7 دن چھٹی بھی کر لیتا ہے اگر ایک مہینے میں، تو کچھ نہیں تو اپنے گھر کو کما کے دینے قابل ہو چکا ہے، وہ اس کو چلانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. اب مایوسی سے نکلنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ علوم کی طرف جائیں، جدت اختیار کریں. مگر ہمارے نوجوان تو وہ سکرول سے اس کو فرصت ہی کوئی نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا. میں کئی جگہ جاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لیا گیا تھا، بوائز کالج گیا تھا، تو وہاں جو میکینیکل انجینئرنگ کے بچے ہیں، ایسوسیٹ انجینئرنگ کے، ان کو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا بیٹے آپ لوگ
سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے یوز کے اوپر بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو چیز شیئر کر رہے ہیں اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے مس یوز کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ ان کے پاس وہ جو ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ان جہانوں کو جو حاصل کرنے کا طریقہ صرف ویڈیو دیکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا شاہ صاحب، کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جن ہاتھوں میں تعلیم اور تربیت لے رہے ہیں وہ ہاتھ خود ابھی اس لیول کو نہیں پہنچ پائے جس کی اس ملک اور قوم کو ضرورت ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ بالکل آپ سے میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ جدت اختیار کرنی پڑے گی ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی. دیکھیں کووڈ کے 2 سال پوری دنیا نے سیکھا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی لاہور میں اسموگ بڑھتی ہے ہم اسکولوں کو بند کرنے کے آرڈرز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بند کریں، ہیومن لائف کی بات ہے، ہیومن ہیلتھ کی بات ہے، لیکن کیا آپ نے وہ ہائبرڈ سسٹم دنیا کو جو دنیا نے اڈاپٹ کر لیا کہ اگر بچے اسکول نہیں بھی جا رہے تو کم از کم ان کی کلاسز آن لائن ہو جائیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، مگر ہم بازار تو بند نہیں کرتے، بازار بند نہیں کرتے، ہم سننا بند نہیں کرتے، دفاتر اور سینما نہیں بند بالکل کرتے. بالکل بالکل. ہمارا پورا جو زور ہوتا ہے وہ اسکول بند کرنے پہ ہو جاتا ہے. یہ میری سمجھ نہیں آتی کس منطق کے تحت کیا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پریکاشنری میئرز لیں، آپ بچوں کو ماسک لگا کر بھیجیں. نہیں، ہم بھٹیاں بند نہیں کرتے، ہم دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند نہیں کرتے، ہم دھواں اور زہر پھیلانے والے جو فیکٹریاں ہیں اس کی چمنیاں بند نہیں کرتے، تعلیم کے ادارے بند کر دیتے ہیں. سر وہی بات ہے کہ آپ پریونشن کی طرف نہیں جاتے، آپ چیزوں کو ہونے نہ دیں نا. آپ چیزوں کو جب ہونے دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب کچھ چیزیں زمین جب سرفیس پہ آ جائیں گی پھر وہ لوگوں کو تنگ کریں گی، ان کی ہیلتھ بھی خراب کریں گی. میں کسی حساب سے بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو مزید اب کسی قسم کا دھچکا دیں. یہ تو آئے روز نئے تجربات ہو رہے ہیں. اچھا 2 دن پہلے ہماری ٹریفک پولیس کے آفیسر جو ہے وہ ہمارے گیسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ جی 1 سال کے دوران یہ 2023 کے دوران 6100 گاڑیاں جو لیا میں ہیں وہ زہریلا دھواں چھوڑ رہی تھی، اس پہ انہوں نے کارروائی کی. یہ صرف لیا کی بات. اندازہ لگائیں لاہور کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے، اب لیا میں 6000 گاڑیاں اگر دھواں چھوڑ رہی ہیں تو وہ سکول بند کی جائے یا گاڑیاں بند کی جائیں؟ گاڑیاں بند کریں، آپ ان کے سسٹم کو اپڈیٹ کریں. اور اندازہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جو موٹر وہیکل ایگزامنرز ہیں وہ کیا ایگزامن کر رہے ہیں، وہ کیوں اس طرح سے کلیئرنس شیٹ دیتے ہیں تاکہ انوائرمنٹ کو تک نقصان نہ ہو. دیکھیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اپنا کام کر رہی ہے، ان کا کام اویئرنس کرنا ہے، بٹ دوسرے اینڈ پہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے جن کے پاس امپلیمنٹیشن ہے وہ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے اس چیز. اچھا شاہ صاحب، نوجوانوں کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اظہار کے آپ کے نزدیک کون کون سے مواقع ہیں؟ دیکھیں سر، میں بھی آپ بات ابھی نا آج میں کچھ چیزوں پہ ریسرچ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے لگے ہوئے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں جو پروفیشنل اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ان کو بہت سارے پلیٹ فارمز تک پہنچنا پڑے گا. اس میں ایک بڑا پروفیشنل پلیٹ فارم ہے جس تک ابھی تک میں سمجھتا ہوں بچے میں دیکھے لیا کے اسٹوڈنٹس یا لیا کے پروفیشنل تک نہیں پہنچے ہوئے. لنکڈن ایک بہت بڑا بہت زبردست پروفیشنل پروفائل ہے. اگر آپ اس پہ جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ اگر اپنا پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہاں آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایز اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو وہاں انرول کر لیں، اپنا پروفائل بنا لیں تو آپ کا اسٹوڈنٹس آپ کے ہم خیال اسٹوڈنٹ آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لائر ہیں تو آپ کو وہاں لائرز مل جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو بزنس کے لوگ وہاں مل جاتے ہیں. تو یہ آپ پھر ایک اور بات ہے کہ وہ آپ یہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا میں کہیں بھی خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو لنکڈن پہ اب میں دیکھتا ہوں کہ حیران ہوتا ہوں کہ لیا کے لوگ اتنے نہیں، حالانکہ ہونے چاہیے، بڑے بڑے ہائی پروفیشنلز موجود ہیں لیکن وہ لنکڈن کے جو اس کے پلیٹ فارم سے کو انجوائے نہیں کر رہے. میں بلکہ یہاں سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے اور بچیاں جو اپنی گریجویشن پاس کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لنکڈن کے پلیٹ فارم پر جائیں. اپنا ایک پورا وہاں اپنا پروفائل ہوتا ہے، بڑا سمپل طریقہ کار ہے، وہاں آپ کو پورا ایک فارم ملتا ہے. سر آپ اس فارم پہ جا کے اپنا ڈیٹا دیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا ڈالنے کے بعد جب اس کو آپ فارم کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ پروفائل بن جاتا ہے. پھر آپ لوگوں سے کنیکشنز اپنے ڈیولپ کرتے ہیں. جس طرح میں اگر اپنی بات کروں تو میں لنکڈن پہ موجود ہوں تو جتنے بھی میرے پیشے سے ریلیونٹ لوگ ہیں سوشل سیکٹر سے، میرا ان سے سب سے کنیکشن ہے. جب میں کارپوریٹ سیکٹر میں تھا تو پھر کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں سے میرا اس میں انٹریکشن تھا. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں جس تک ہم اپروچ ہی نہیں کر پائے. یہ بہت ہی امپریسو پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا اس کو یوز کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آپ کی پروفائل سے ریلیونٹ جاب بھی مل جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو آپ جا کے ایکسپلور کریں تو آپ کی جو پروفیشنل کیپیبلٹی ہے
اس کو انہینس کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. صحیح. غلام رسول اصغر صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے تھینک یو سر. اور ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں دی ہیں اور کہا ہے کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہنستے مسکراتے ملتے ہیں. وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. ہمارے زرینہ دوست ہیں اور انہوں نے آپ سے ایک بات پوچھی بھی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، مگر آج کے دور میں اولاد سے زیادہ اب والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. دوسرا، پہلے والدین مسجد، مدرسہ، اسکول، خانقاہ اور بزرگان سے تربیت لیتے تھے، مگر اب سب کی اپنی صورتحال غمناک ہے. یہ سب بانجھ ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. میں پہلے تو یہ کہ غلام رسول اصغر کو میں شکریہ کہوں گا. بہت پیارے دوست ہیں، میری زندگی کے اثاثہ میں سے اثاثہ ہیں. میں کہوں تو ایک چیز غلام رسول اصغر صاحب سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے درپیش ہے سوسائٹی کو اس وقت، وہ ہے کہ ڈسٹینس ہو گئے ہیں، ایک ڈسٹینٹ ہو گئے ہیں پیرنٹس اور بچے آپس میں. جی. اگر ماں اور باپ اور بچے کا ہی ڈسٹینس ہو گیا تو پھر آپ بچے کو سوسائٹی کے رحم و کرم پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے فرمائی کہ ہماری مسجدیں ہماری خانقاہیں تربیت گاہ تھیں. جی. میں بڑی تکلیف سے بات کہنا چاہوں گا، کیا ہماری مساجد میں بچوں کو اس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا سوال ہے پوری سوسائٹی سے، میرا سوال ہے تمام علماء دین سے کہ کیوں نہیں بچے ہمارے مسجد میں کھیل سکتے؟ مجھے بتائیں. جب آقا کے زمانے میں بچے آ جاتے تھے، مسجد میں آ سکتے تھے، تو ہمارے زمانے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے بچے اگر تھوڑا شور مچائیں مسجد میں، تھوڑا سا شور و غل کر لیں تو ہم ان کو بات کر ڈانٹ دیتے ہیں، ہم ان کو سنب کر دیتے ہیں. خدارا مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس نے دین بھی سیکھنا ہے، دنیا بھی سیکھنی ہے. ہماری یہی مساجد تھی جہاں لوگوں کے نکاح ہوا کرتے تھے، یہی مساجد تھی جہاں بزنس کمیونٹی آپ کے بزنس ڈیلز کیا کرتی تھی. تو ہم نے جب مساجد کو بچوں کے لیے آسان بنا دیں گے تو تربیت کا پہلا مرحلہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. پہلے تو مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے. اب قرآن پڑھانے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ گھر میں بلائے جاتے ہیں. تو اب وہ ایک باہر رشتہ کمزور تو ہوا ہے. جی بالکل. اسی رشتے کو جوڑنے کی غلام رسول اصغر صاحب نے بات کی ہے. بالکل ایسا، بالکل صحیح ہے. اس پہ باہر علماء کرام اور سوسائٹی کو، والدین کو مل کر سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا. اس کی مسجد سے ہم جڑیں گے تو بات بنے گی. میں ترکی کی ایک مسجد کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک احاطہ بنایا ہوا تھا کہ بچے وہاں کھیل رہے تھے. آپ مسجدوں میں اگر یہ سہولیات فراہم کریں گے نا، بچہ گلی میں جائے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ مسجدوں کا آپ اپنا کھیل کا میدان بنا دیں، لیکن چھوٹے بچوں کو جب اگر مسجد میں لانا ہے تو ہم اپنے دل ذرا بڑے کریں، ٹھیک ہے، اور ہم ان بچوں کے لیے ایسا ماحول دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں اور وہ اللہ کے گھر میں آ کر جسے کہتے ہیں سب کچھ سیکھیں. آداب زندگی بھی سیکھتا ہے اللہ. بندہ جب آتا ہے مسجد میں تو جہاں بندہ مسجد کے آداب سیکھتا ہے وہ آداب زندگی بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات بھی سیکھے. بالکل سیکھا. مفتی نعمان قادر صاحب نے کہا کہ میں لاہور میں بیٹھ کر، مفتی صاحب لاہور میں بیٹھ کر لیا کے نوجوانوں کے لیے پریشان ہیں. وہ آگے فرماتے ہیں کہ لیا میں ایسا فکری شعوری ادارہ کیوں نہیں ہے، اس پر کسی نے بھی نہیں سوچا. اور وہ آگے چلتے چلتے انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی امام مسجد صاحب کو آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ بہت اچھی بات، میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ معاشرے کا بدنما چہرہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں پے کرنے کی کسی کو، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم سوچتے ہیں جی فلانا کیونکہ استاد جو ٹیچر ہے اس کی اتنا بڑا پروفائل ہے تو امام مسجد کا پروفائل تو سب سے بڑا ہے، جو آپ کا نکاح بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے بچوں کے کان میں آ کے اذان بھی دے جاتا ہے، جو آپ کے بزرگوں کی تدفین بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ جب تک آپ جسے کہتے ہیں زندگی کی پیدائش سے لے کے آپ وفات تک آپ اس کے مرہون منت ہے، تو ہمیں اس کے عہدے کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس کے وقار کو بھی بحال کرنا پڑے گا. اس کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ہمیں ادارے کو مطلب مسجد کو ایک ادارے کی شکل دینی پڑے گی. آپ نے فرمایا نا کہ ادارہ، میں کہتا ہوں ہر مسجد ایک ادارہ ہے، بذات خود ہر ایک مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ادارہ ہے. اور آپ نے باہر کی دنیا میں یہ ادارے کے باقاعدہ رجسٹرڈ ادارے ہوتے ہیں. اس میں مسجد بھی ہے، اس میں لائبریری بھی ہے، کمیونٹی سینٹر